हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। किसी ने इस बारे में सुना है या नहीं सुना हुआ, किसी को मालूम है या नहीं मालूम। मेरा टॉपिक तलाक के बारे में बात करना है। वीडियो के शुरू में ही बता देती हूँ ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं जानना चाहते, ये वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए नहीं है। उम्मीद है मेरे बेटे बेटियां और बहन भाई बराए मेहरबानी करके मेरी बात को बुरा नहीं समझेंगे। ग्रे डाइवोर्स का क्या मतलब है? जिन बेटे बेटियों और बहन भाइयों को डाइवोर्स का इल्म है वो ही इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। डाइवोर्स के बाद ग्रे डाइवोर्स किस बला का नाम है? 50 साल की उम्र के लगभग या 50 की उम्र के बाद मियाँ बीवी किसी भी घरेलू झगड़े की वजह से एक दूसरे के साथ जब रहना नहीं चाहते, यानी बहुत लंबी शादीशुदा ज़िंदगी एक साथ गुजारने के बाद किया गया अलग रहने का फैसला ग्रे डाइवोर्स कहते हैं। जी हाँ, 50 साल की उम्र के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ना रहना चाहें, इस वक्त की अलहदगी को ग्रे डाइवोर्स का नाम दिया गया है। इसी बला का नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते और कुछ लोग जानते भी होंगे। बड़े दुख और तकलीफ के साथ इस टॉपिक को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं समझती हूँ जितने मैंने जुमलों को जोड़ा है, बताने, समझाने, सिखाने और लिखने में, वो सब भी कम हैं और अपने इजहारी ख्याल से लिख रही हूँ। हो सकता है मेरे सुनने देखने वालों के पास मेरे से ज़्यादा समझने की ताकत मौजूद हो और मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हों। मैं अपनी सोचों के मुताबिक बयान कर रही हूँ। कोई और इन बातों को किस तरह से समझता है, ये उनकी सोच है। नंबर 1, जिन लोगों ने इस अज़ियत की ज़िंदगी से गुज़रे हैं, उन लोगों ने बुरी बातों, अपनों और गैरों की बग़ैर वजह कोई जुर्म कसूर किए दुनिया के मुजरम बनकर बर्दाश्त की है। नंबर 2, जिन लोगों के जज्बात का बग़ैर वजह खून कर दिया गया हो और उनकी ज़िंदगी में उनकी खुशियों को रौंद दिया गया हो। नंबर 3, जिन लोगों की ज़िंदगी को दुख और तकलीफ़ सहने के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। नंबर 4, जिन कुछ लोगों को बुरी गंदी सुतीली माँ या बुरी और गंदी सौतन या किसी और बुरे गंदे रिश्ते से बदतर हालात से वास्ता पड़ा हो। नंबर 5, जिन कुछ औरतों बच्चों ने इस हौलनाक और डरावना सफ़र किया हो, वो लोग ही इस उम्र कैद खाने की सज़ा की ज़िंदगी से पर्दा हटा सकते हैं और अच्छे से भी समझ सकते हैं। और जिन कुछ लोगों ने बदतर हालात नहीं देखे, वो इन जुमलों को नहीं समझ सकते। यही लोग ताने और मजाक भी करते हैं। और जिन कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी अपने खुदा के मुताबिक गुजारते हैं, वही कुछ लोग ऐसे लोगों के दर्द को अपना जानकर, बढ़ चढ़ कर, हिस्सा डालकर ऐसे लोगों के लिए काम करते नज़र आते हैं, क्योंकि यही वो खालिस इंसान होते हैं जो इंसान के लिए नहीं, खुदा के बंदों के लिए काम करते हैं। वो अपने रिश्तों में भी हो सकते हैं, गैरों में भी हो सकते हैं और बड़े बड़े अदारे भी ऐसे लोगों पर सिर्फ खुदा के नाम पर काम करते हैं। इसलिए बुरे हालात से गुजरे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी डाइवोर्स चाहे ब्लैक बालों में या ग्रे बालों में हुई है या हो रही है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ और दर्द के साथ लड़कर जीना सीख लेते हैं।
میں کہتی ہوں اس دکھ، تکلیف اور درد کا نام ڈائیورس ہے۔ اور جو ان راستوں پر نہیں گئے وہ خدا کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی خوبصورت کریں، نہ کہ کسی کے درد اور تکلیف کا مذاق اڑائیں۔ یہی اصل انسانیت ہے۔ اور ڈائیورس دینے اور دلوانے والے، حالات پیدا کرنے والے اپنے رشتے بڑے ہی پیارے، عزیز اور عظیم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اور پرائے بھی ہوتے ہیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں، میں کسی بھی رشتے کا ذکر نہیں کروں گی۔ وہی رشتے شیطان کے خاص رشتے دار بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ رشتے خدا سے دوری کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں اور اپنے اور پرائے رشتوں میں گھس کر کام کرتے ہیں۔ برے اور گندے رشتوں میں گھس کر خدا کے بے قصور بندوں کو قصوروار کر کے برباد کرتے ہیں۔ برائے مہربانی کر کے میرے عزیزو، اپنے اپنے خدا سے ڈرو اور اپنے اندر کی انسانیت کو جگاؤ۔ کسی کو دکھ دے کر کبھی آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے سننے اور دیکھنے والوں سے میں ایک سوال کرتی ہوں، کتنے بیٹے، بیٹیاں اور بہن بھائیوں نے ایسے ٹوٹے رشتوں کی مدد کی ہے یا رشتوں کو آپس میں ملایا ہے؟ آپ جوڑ نہیں سکتے تو کسی دوسرے جڑے رشتے کو بھی مت توڑیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ پیار سے جڑا ہوا بھی مضبوط ہونے کی بجائے نفرت اور حسد کے ساتھ کمزور کر دیا جاتا ہے۔ آپ رشتوں کو توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے بنیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جو صلح کرواتے ہیں اور میاں بیوی کے رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ ان حالات میں تانے دینے والے لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہوتے۔ اپنوں سے لے کر پرائے رشتوں تک جن جن لوگوں کو اس زخم کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی فری میں آپ کی ملہم پٹی کے طور پر نمک مرچ آپ کے گہرے زخموں پر ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، تاکہ آپ کو سکون ہی تو دینا چاہتے ہیں اور اپنی شرافت میں تو رہتے ہیں۔ ایسے تنگ کرنے والے لوگ ہی تو نیک اور دودھ کے دھلے ہوتے ہیں۔ کسی کے دکھ درد کو ہنسی مذاق سمجھ کر اپنے وقت کو انجوائے ہی تو کرتے ہیں۔ آپ کی کمزوری اور بے بسی کا بھی صرف لطف ہی تو لیتے ہیں۔ دکھ درد جھیل کر خدا کے ایسے پیارے اور خاص بندے اپنی زندگی میں سخت سے سخت حالات سے لڑ کر بھی اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہی دکھ سہنے والے خاص اور عظیم لوگ ہوتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن کر دنیا میں جیتے ہیں۔ اصل زندگی کی حقیقت زندگی میں نہیں، حقیقت آخرت انہی بے قصور دکھ سہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ کچھ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کو پریشان نہیں، چور چور کر کے توڑ موڑ کر کے بھی باز نہیں آتے۔ آج سے اپنے اندر جھانک کر ایک بار ضرور دیکھیں، کہیں مجبور اور بے بس کو تنگ کرنے والے آپ تو نہیں۔ خدا کے خوف میں رہنا سیکھیں، کیونکہ قدرت کسی کا بھی ادھار نہیں رکھتی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم کسی کی بہن بیٹی کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہو، کل تمہاری باری بھی قدرت لے گی ضرور۔ کسی کو دکھ تکلیف دے کر کبھی ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہی قدرت کا قانون ہے۔ شادی سے پہلے سمجھ کر فیصلہ ضرور کریں، ورنہ کسی کو درد کی گھنٹی ڈالنے کی بجائے اسے آزاد رہنے دیں۔ امریکن لا
کے مطابق صرف ایک بیوی کے ساتھ نکاح اور رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ شادی کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خوشی کے ساتھ سب خاندان اکٹھا رہے تو آپ کی مرضی، ورنہ شادی کے بعد آپ کی الگ فیملی ہے۔ ادھر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا۔ ادھر آپ کی بیوی کو کوئی سسرالی رشتہ بغیر وجہ تنگ نہیں کر سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ادھر آپ کو فائن نہیں، جیل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی زبان بولتے سمجھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے امریکن حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکن حکومت کے مطابق ایک بیوی کے ساتھ اس کی تمام ذمہ داری اور اخراجات کے ساتھ امریکہ ملک میں خوش رہیں، ورنہ بیوی کو ہر روز برا کہنا تو دور، کسی طرح کا دکھ تکلیف اذیت دے کر رکھنا غیر قانونی اور بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ برائے مہربانی کر کے میں بیٹوں اور بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں، کسی کی بہن بیٹی کو تکلیف دینے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے امریکن حکومت سے بھی زیادہ سخت سزا اوپر آسمان کی عدالت میں بھی ضرور ملتی ہے۔ امید ہے آپ کے اندر کا بے ہوش انسان ضرور ہوش میں آ گیا ہوگا اور اپنے اندر کے انسان کو جگانے کی اشد ضرورت ہے۔ امید ہے ڈائیورس اور گرے ڈائیورس کے بارے میں ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ زندگی تب خوبصورت اور بہتر ہوتی ہے جب خدا کے خوف میں رہیں، اور خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب آپ خدا کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ زندگی بہتر نہیں، بہترین ہو جاتی ہے، کیونکہ نسل در نسل وراثت میں وفاداری شامل ہو جاتی ہے۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور کچھ بھی اچھا لگا ہو مجھے اچھے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی صبح اور نئی ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔